वाला भी लगा दीजिएगा उसको हटाइए ना जाफर भाई, हटा के उसको लगा दीजिए कॉलर में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। ठीक है ठीक है ठीक ना बस ऊपर से फातिहा। एक बोतल पानी ला कर أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سرکار کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا حسین روشن چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. صاحبان فہم اور بصیرت مآب مومنین آپ کی فکر پاکیزہ کے حوالے مسلسل دو گفتگو حاضر خدمت کر چکا اور تیسرے سلسلے کی گفتگو کا پہلا مرحلہ آپ کے درمیان پھر پیش ہے. جبکہ آج بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. تقریباً کل سے آج پورے 1 گھنٹہ لیٹ. بارش کو ضد ہے کہ ہم رکیں گے نہیں, محبت اہل بیت کو ضد ہے کہ ہم مانیں گے نہیں. جو سہولت اللہ نے دیا, چھتری لگا کے اور یہ لگا کے اور وہ لگا کے اور وہ انگوچھے اوڑھ کے اور گمچھے جیسے بھی ہو, جتنے لوگوں کو آنا ہے وہ آ گئے. بے شک بے شک. اور جو لوگ نہیں آ سکے, ممکن ہے بارش رک جائے تو وہ بھی آ جائیں گے. سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا کہ مقصد قیام حسین کے عنوان پر گفتگو جاری و ساری ہے. بے شک. چونکہ آج بہت لمبی مجلس کا ارادہ نہیں ہے, صرف اس لیے کہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے اور اب بہت زیادہ دیر جھیلا دینا تو ایسا نہ ہو کہ پھر جہاں مجلس ہو رہی ہے پھر کھانا بنوایا جائے اور پھر لوگ رکیں اور پھر سونے کا انتظام کیا جائے, تو یہ بہت تردد اس کے بعد مرحلے لمبے کھنچ جائیں گے.
وہ مستقبل ہوگا, آپ مجلس پڑھیے, دیر ہوگی کوئی بات نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں نے وہ گفتگو کی جو تمہید ہے اس کو ختم کیا میں نے, اور آغاز بیان یہی سے کر رہا ہوں اونچی آواز میں. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. سنیے گا توجہ کا طالب. علی نے, امام حسن نے یا دیگر ائمہ نے حسین سے پہلے قیام نہیں کیا, اس لیے کہ باطل نظام کی جڑیں مکمل ہوئی یزید تک. حسین نے اس جڑوں کو متزلزل نہیں کیا بلکہ اکھاڑ کے پھینکا ایسی جگہ جہاں کوپل اگنے نہ پائے. یہ ذہن میں ہے. کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو جو لوگ بادشاہ کے نام پر آئے تھے وہ دھوئے دھائے نہیں تھے, چھیلے چھالے نہیں تھے. مگر صاحبان فہم مومنین ذرا توجہ دیجیے گا, اور آپ واجب الاحترام ہیں, لہٰذا یہ ٹکڑے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. بات کو سمجھنے کا سلیقہ آ جانا بھی علم کے طریقوں میں ایک طریقہ ہے. گفتگو کے سمجھنے کا سلیقہ آ جائے. بے شک بے شک. پہلے جو ہوا وہ ہوا, مگر اس میں حوالے قرآن کے نہیں دیے گئے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو متع ہے ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں. تو ایک رسول اللہ کے صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ رائج تھا اور حضور نے متع کو الاؤڈ کیا تھا. تو انہوں نے بڑی ہی ایمانداری سے نہ قرآن کا حوالہ دیا, نہ رسول اللہ کا حوالہ دیا, نہ شریعت کا حوالہ دیا, بلکہ بڑی بے باکی سے کہا نہیں رسول اللہ کے زمانے تک یہ حلال تھا, ہم نے حرام قرار دیا. تو عوام کے سامنے علی کیوں قیام کرتے؟ اس لیے کہ عوام کو اللہ نے ہر دماغ میں شمع عقل روشن کی ہے. بے شک. آپ سوچ لیں, یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حرام قرار دیا. تو شریعت میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا حق صاحب شریعت نبی کو نہیں ہوتا, رسول کو نہیں ہوتا. جناب سبحان اللہ, کیا کہنے, بہت خوب. اور اس کے بعد بھی اگر آپ مان گئے تو پھر آپ کا مقدر ہے کہ ایسا ہی امیر ملے. کیا کہنے نہیں حضرات, اب آپ کا مقدر ہے کہ آپ کو, اس لیے کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک مولانا کے پاس گئے, قبلہ ذرا ہم کو وضو کے طریقے بتائیے. تو انہوں نے کہا ایسے پانی لینا اور ایسے دھونا اور ایسے گھمانا اور ایسے 3 چلو کا استعمال یہ ہوگا. مستحبات وضو یہ ہیں اور واجبات وضو یہ ہیں, اور نماز کے لیے ایسے کھڑے ہونا, قیام ایسے ہے, قعود ایسے ہے, سجدہ ایسے ہے, اندر جاؤ تو یہ دعا پڑھو, باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو, جب فون آئے تو کہہ دو کہ دعا پڑھ رہے ہیں, تو یہ سب ہوگا. تو میں نے کہا مولانا یہ آپ نے مسئلہ بتایا جو, یہ آپ نے بنایا کب؟ نہیں آپ حاضر الدماغ نہیں. یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا یہ آپ نے بنایا کب؟ انہوں نے کیا مطلب بنایا, مطلب مسئلہ بنانا عالم کا کام نہیں ہے. تو کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا بتا دیجیے یہ مسئلہ آپ نے کب بنایا؟ کہ سورہ والنجم پڑھو, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک اشارہ وحی نہ آ جائے. تو اب سارے فضلے اللہ کی ذات سے ہے. اللہ نے کب بنایا یہ پوچھے تو اللہ بتائے گا ہم نے کب بنایا. تو اب اگر تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حرام تھا, یہ بات حلال تھا, یہ بات صحیح کہہ رہے ہو تم, مگر ہم نے حرام قرار دیا اور عوام پی گئی. مطلب یہ کہ آپ کی بدنصیبی یہی ہے کہ ایسے ہی امیر ہو. جہاں تک ذہن جائے وہاں تک لے جائیے نا. آخر نسلیں ہماری کفارہ کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری جہالت اس معراج پر ہے. شریعت کہتی ہے جھوٹا فاسق ہوتا ہے, فاسق نماز پڑھ سکتا ہے, پڑھا نہیں سکتا.
گالی بکنا الزام ہے، بہتان ہے. بہتان لگانے والا مشرک اور کافر کے ساتھ جہنم میں ہوگا. بے شک بے شک. اور اس کے لیے کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ کے جھوٹے، کیا کہنے یوٹیوب کے گلی ہنڈے، اس کے بعد بھی قوم ساتھ ہے. کیا کہنے. تو آپ کا مقدر ہی یہ ہے کہ ایسے ہی حاکم شرع ملے. جہاں سے میں نے بات ملائی، دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ حج میں جو 7 مرتبہ دوڑ رہے ہو یہ کیا ہے؟ کہ یہ طواف النساء ہے. یہ کیا ہے؟ کہ طواف النساء رسول اللہ نے جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے آئے گا اور طواف النساء نہیں کرے گا تو اس کی موجودہ زوجہ حرام ہو جائے گی اس میں. انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا تھا. ہاں. کہ ہم نے حرام کرا دیا، روکو اس کو. پلس دونوں ساتھ ساتھ طواف کیوں کریں؟ خالی طواف سے نہیں، صحیح بھی ہو یہ بھی کہ نہیں، چلو ہم نے حرام کرا دیا. دیکھیے وہاں قرآن کے آزاد ذہن سے قریب ہونا چاہ رہا ہوں. وہاں بات کہی گئی مگر نہ قرآن کا حوالہ دیا گیا نہ حدیث کا حوالہ دیا گیا. سو گئے، صبح کی نماز میں اٹھنے کی عادت نہیں تھی، کیا کہنے. تو دیکھا ان قریب سورج طلوع ہونے والا ہے. دوڑ کی آئی کنیز، اس نے عربی میں کہا ارے جگیے، نماز سے بہتر ہے نیند. تو وہ پہلے دن کی مجلس یاد ہے نا، وہ عربی کے کلمات ہم نے بتائے تھے آپ کہ فارسی میں کہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے تو اس کے لیے اردو کتنا لمبا نہیں کھینچنا پڑتا ہے. کتاب من، میری کتاب ہو گیا. لیکن اردو میں ہم کہیں گے تو پھیلائیں گے یہ میری کتاب ہے، اتنا جملہ ہے نا. دا مائی بک انگریزی میں کہیں گے، اور عربی میں کہیں کیا کہیں گے؟ کتابی. ختم ہو گیا بات. تو ویسے ہی عربی کے اپنے جو تقاضے ہوتے ہیں، متوجہ ہیں آپ؟ بے شک. تو ویسے ہی اگر کوئی عربی میں کوئی بات کہے، یہ کہاں ہے کہ فریج کے اوپر ہے، تو عربی میں کہا جائے گا فوق الفریج، فریج کے اوپر. تو ویسے ہی کہا جائے گا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو عربی میں کیا کہا جائے گا؟ الصلاۃ، نماز خیر، بہتر ہے من النوم، سبحان اللہ، نیند سے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا یار یہ تو تمہارا ٹہوکا بہت اچھا ہے، تو صبح میں ہم سب کو کیوں نہ جگائے؟ ہو گیا. کہ لے یہ کیسے ہو گیا؟ کہ لے ہم نے شامل کیا. کوئی بات نہیں، آپ تو ظاہر سی بات ہے ٹھیکیدار ہیں، بالکل ثابت کیجیے. ہو گیا صاحب. وہ 5ویں آئے، انہوں نے پورے اونٹ اور اونٹنی کا پورا فلسفہ 40 گواہ گزار دیے. تو عراقی نے اونٹ کے مہار کو چھوڑا، اس نے ہنس کے کہا قبلہ آپ امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین، جس کو جی چاہے آپ یہ اونٹنی دے دیجئے، مگر مجھے حیرت ہے. یعنی کس بات کی؟ کہا کہ 40 گواہی گزر گئی، یہ اونٹ ہے ہی نہیں، یہ تو اونٹنی ہے. کیا کہتے ہیں. سبحان ہے اللہ. نا؟ یہ تاریخ کا پورا آپ کو یہ فلسفہ سب کو معلوم ہے. تو انہوں نے کہا آیا ہے، لیکن اب اس کے بعد جو بڑا پیارا جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہے ہو نا، یہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے، مگر ہم بھی کیا کریں، شرعی گواہی گزر گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. آپ کو تو یہ پہلے نقطہ سمجھنا چاہیے. جس نے شریعت کی شین نہ سیکھی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اپنے ہر خرافات کو شریعت کا آئینہ دار بناتا ہے. کا شرعی، مگر حوالے وہاں بھی قرآن کے نہیں دیے گئے، حوالے وہاں بھی رسول اللہ کے نہیں دیے گئے. نہ قیام کی ضرورت علی کو تھی، نہ قیام کی ضرورت حسین کو تھی. اس لیے کہ حسن ہو، حسین ہو یا 12 امام ہو، ان کو باطل اقتدار کی حکومت سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. حاکم جب حاکم شرع بن جائے تب یہ ناراض ہوتے ہیں. اور حاکم جب قرآن اور حدیث کا مس یوز کرے تو چپ اس لیے نہیں رہیں گے کہ یہ خالی امام نہیں ہے، وارث قرآن ہے. بھائی صاحب توجہ دیجیے. تو اب کیا ہوا؟ کل ہوا
ایک موقع پر اعلان ہو گیا کہ یہ جو یزید ہیں جو 5ویں آئے ہیں بن کے، یہ علل اعلان نماز نہیں پڑھتے. دیکھیے ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے مظفر پورے ضلع میں ایسا کوئی بد نصیب ہوگا جو علل اعلان بے نمازی. بے شک کوئی نہیں. ایک آدھ بیچارے ہیں بھی مگر وعدہ ہمیشہ کرتے ہیں وہ، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے نماز. وعدہ ہے، اسٹینڈ ہے. صلوات بر محمد اور آل مومنین. آپ ہماری طرف دیکھیں، اس لیے ہماری طرف دیکھیں آپ کہ اگر ہم نہ ہوں اور کوئی عالم ممبر پہ ہو، ذاکر خطیب ممبر پہ ہو، تو رسول اللہ کی حدیث ہے النظر وجہ العلماء عبادہ. عالم دین کے چہرے پر اگر آپ مڑ کے دیکھیں گے تو کسی کو بات چپک رہی ہوگی. کیا کہنے، بہت خوب. لیکن میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں کسی پر چپکا نہیں رہا. لیکن اگر کسی پر چپک جائے تو آپ ہمارا گریبان نہ پکڑیے، اپنے دامن میں جھانکیے کہ آخر چپکا کیوں. سبحان اللہ. تو مڑ کے دیکھیے گا نا تو اس میں معاملہ ہمارا خراب ہو جائے گا، ہم ڈائریکٹ ٹارگٹ پہ آ جائیں گے. کیا کہنے. ابھی ایک ہی ٹارگٹ کو جھیلنے دیجیے. بے شک بے شک. آ گئی ہے علل اعلان نماز نہیں پڑھتے. میوزک کے شوقین ہیں، ہونے لگی اذان تو میوزک والے نے میوزک روک دیا، اس لیے کہ اذان ہے. تو انہوں نے کہا روکا کیوں؟ پہلے اذان ہو رہی ہے، چلاؤ. ہم کو اس کی آواز اذان سے بہتر لگتی. یہاں تک بھی معاملہ کوئی نہ تھا. قیامت یہ ہوئی کہ ایک بدو دور علاقے سے آیا دوڑا ہوا، اس لیے کہ وہاں گاؤں کے لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں، اس لیے کہ نماز ضروریات دین میں ہے. اگر جملے آپ تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ نماز ضروریات دین میں ہے. منکر صلاۃ کافر ہو جاتا ہے، کافر کی ہم بیعت نہیں کریں گے. کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. میرے دوستو، نماز کی عادت ڈالیے. تارک الصلاۃ ایک موقع پر آ کے منکر صلاۃ بن جاتا ہے. نماز چھوڑنے کی 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ بیچ میں 2-4 مرتبہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو تارک الصلاۃ. اب یہ کہ ایک دم نہیں پڑھ رہے ہیں. چھٹی چھلے کے بعد جس دن سے سینہ بلوغ کا اعلان ہوا تھا اس کے بعد یاد ہی نہیں کہ کبھی نماز پڑھی ہو. کیا کہنے. 2 سال سے تو عید بقرعید کی نہیں پڑھی. اس لیے کہ روزانہ کی تو پڑھنا نہیں آتی. وہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت، اب وہ کون اتنا یاد کرے. تو 2 سال سے تو وہ بھی ڈیمیج ہے. سورہ الحمدللہ تو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، وہ کون پڑھے گا؟ سبحان اللہ. سب رب اسمک الاعلیٰ، یہ کون پڑھے گا؟ بہت خوب بہت خوب. تو آپ کوئی پڑھا دے تو پڑھانے کا چکر نہیں ہے. اس لیے کہ بڑے بیٹھے ہیں کورونا میاں، اور کورونا میاں کی ہمدرد بن گئی ہے ہماری سرکار. ان کو پوری دنیا سے کورونا میٹا ہوا نظر آتا ہے، عبادت خانے میں کورونا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. بھائی جب سنیما ہال کھول رہے ہو، تم شاپنگ مال کھول چکے، سوئمنگ پول کھول دیا، تم نے جیمز کھول دیے جہاں پسینہ پسینے سے ٹچ ہوتا ہے، تو اب کیا لیتے کہ عبادت خانہ کیوں ٹارگٹ پر ہے؟ اور اس کے بعد اگر کر لیجئے مجلس تو ہمارے مومنین جو چوراہے والے ہیں وہ یہ بڑا فتویٰ لے کے آ جائیں گے، آگا سستانی نے منع کیا ہے. سستانی کی ہجے معلوم ہے. صلوات بر محمد اور آل محمد. میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس سال ایک بیماری آ گئی، آج گھنٹوں ہمارا ٹائم ہی بس وہ برباد ہوا. اس سال ایسا ہے بمبئی میں اور حیدرآباد میں پیری پلان 1 محرم سے لے کر 9 محرم تک کا روزہ شیعوں سے رکھوایا جا رہا ہے. یہ سب باطل طاقتیں ہیں. ابا روزہ ہیں، چھوٹا بھائی روزہ ہے، بڑا بھائی روزہ ہے، جو بیچ والا بھائی ہے وہ ہم کو فون کر رہا ہے ابا کو سمجھائیے آپ. تو اب ایسے ٹیڑھے ابا کو سمجھانا دشوار کام ہے.
ان کو کہیں سے مل گیا ہے کہ 1 سے 9 تک روزہ، ہم نے ان کو بہت سمجھایا. تو یہ سب بہرحال وہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہے. یہ سب کہاں سے کہاں آ رہا ہے، آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ایک روزہ محرم الحرام میں کیسے نظر آ گیا؟ آج تک تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا. 9ویں 10ویں کا روزہ تھا جس پر ہم پوری زندگی بھائیوں سے لڑتے آئے کہ روزہ علامت خوشی ہے اور عزاداری علامت غم ہے. ہم 9ویں یا 10ویں محرم کو روزہ نہیں رکھتے اس لیے کہ جو قتل حسین کو فتح یزید سمجھتا ہے سبحان اللہ. روزہ وہ رکھتا ہے. اب وہ شیعوں میں بیماری لگ گئی تو بیماری تو لگ رہی ہے بڑی تیزی سے. تو ہم کیا کریں؟ اگر ممبر سے بھی ہم 4 جملے بول کے اس کی اصلاح نہ کریں تو قوم ہماری کہاں جائے گی؟ بے شک بے شک. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. اعلان دیکھیے حسین کے قیام کا مقصد. اعلان نماز نہیں پڑھتے. وہ آگئے انہوں نے کہا بھائی یہ تارک الصلاۃ ہے، تارک الصلاۃ کافر ہوتا ہے، منکر صلاۃ بن جاتا ہے، لہٰذا بیعت توڑیں گے. سب لوگوں نے کہا آئے ہے. دیکھیے بدو ہے، دیہاتی ہے، مگر اتنا حص ہے ڈائریکٹ بیعت توڑنے کا فیصلہ نہیں لیا جائے. پہلے ایک ایلچی بھیجو، ایک پیغمبر بھیجو جو وہاں جا کے شام میں پتہ کرے کہ یہ خلیفہ کے بارے میں ریومر ہے یا ایکچولی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، افواہ ہے، ریومر ہے، جلن میں ہے، حسد میں ہے، عداوت میں ہے، کیا ہے. یعنی ذرا دیکھیے آپ، یزید کے کردار بدنامی کے آسمان پر ہونے کے بعد بھی شرعی کوئی فیصلہ لینا ہے تو عوام پہلے کنفرم کراتی ہے. یہ نہیں کہ کمرے میں کسی نے آ کے کہہ دیا، انہوں نے سپاری دی ہے کہ لے ہو گیا، ثابت ہو گیا، بغیر کنفرم کرے. یعنی عہد یزید سے بھی بدتر سلوک. بے شک بے شک بے شک. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہم 2 آدمی کو بھیجیں گے. تو ایک مل گئے، کہنے لگے آپ جائیے پتہ کرو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ہم ادھر ادھر کہاں جائیں، ہم شام ہی میں جائیں گے سیدھے. وہ پہنچا ہانپتا کانپتا دیہات سے بیچارہ آیا. ایک صلوات کی زحمت ہوگی ذرا مل. ایک بدو دیہاتی دیہات سے بیچارہ اونٹ پر بیٹھ کے پیدل چل کے جیسے تیسے آیا، پہنچا دارالامارہ خلافت کی کرسی پر. یزید گول تکیہ لگائے ٹیڑھا لیٹا ہے، ہاں کرتا وہ آیا. کیا بات ہے بھائی؟ ارے کہہ لے کہ نہیں ہم کو خلیفہ سے ملنا ہے. بیٹھو بیٹھو بیٹھو، خلیفہ تو کہا ہے بٹھا لیں گے، ابھی وہ تو وہاں تخت پر ہے، یہاں تم لوگ بیٹھو. بٹھاؤ، پانی وانی لاؤ کچھ. بات کیا ہے، اتنا پریشان کیوں؟ کہہ لے کہ ہم اس گاؤں سے آئے جہاں پورا گاؤں خلیفہ کی بیعت توڑنے والا ہے، اس لیے کہ وہاں جھوٹ کسی نے کہہ دیا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھتے. یزید اپنا ٹک ٹک دیکھ رہا ہے کہ ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری قوم کرے گی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ادھر سے داڑھیاں ہلی. انہوں نے کہا بھائی صاحب تم کرسی بدلو. مطلب آگے بیٹھ گئے. کہ لے آپ کو یہی خبر ملی ہے نا کہ یزید نماز نہیں پڑھتے. خبر غلط نہیں ہے، خبر صحیح ہے. اچھا تو کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر صحیح ہے تو کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے قرآن پڑھے ہوئے؟ کہاں پڑھے ہوئے؟ کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا قرآن میں آیت ہے. کیا آیت ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. کہنے قرآن نے آپ کو کہا نا پڑھنے کے لیے، تو آپ نے پڑھا. اچھا یہ بتائیے قرآن اگر روک دے تو آپ کیا کریں؟ کہ رک جائیں گے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. بس میرے بھائی، انہوں نے کہا بس یہی مجبوری ہے ہمارے خلیفہ کی. سمجھا کیجئے جیسے قرآن نے ہم کو اور آپ کو کہا ہے نماز پڑھو، بیچارے خلیفہ کو اسی قرآن نے روکا ہے. تو اس نے کہا کہ آلموسٹ ہم کو قرآن کی بہت ساری آیتوں پر نظر ہے،
مگر ذرا آپ وہ آیت ہم کو لکھ کے دے دیجئے, ہم جا کے بستی والے کو دکھائیں گے کہ ان کے ایگزیبیشن کی آیت آئی ہوئی ہے, تو کیسے پڑھیں گے؟ کیا کہنا تو انہیں کہ لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں, چھوٹی سی آیت ہے سنا دیتے ہیں, تم کو یاد ہو جائے گا. کہہ لیں ہاں بتائیے, کہہ لیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جانا اگر حالت نشہ میں ہو. نعرے سبحان اللہ, کیا کہنا, بہت خوب. کہہ لیں ہاں یہ آیت تو ہے, کہہ لیں ہے نا, بے شک حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ جانا. قرآن نے منع کیا ہے نا, جو نشہ میں ہو نہ جائے. ہاں منع کیا. تو کہا بتاؤ, ہر وقت پیے ہوئے ہوتے ہیں, کیا کہنا, ہر وقت شراب کا نشہ, کیسے جائیں؟ جانا تو چاہتے تھے کہ 2-4 بوتل ڈھال کے یہ چلے گئے, مگر قرآن جانے نہیں دیتا. سیدھا سادہ آدمی تھا, اس نے کہا نہیں, جب قرآن نے منع کیا تو کیسے پڑھیں گے بھائی. اب یہ معاملہ دور علی اور دور حسن میں شریعت میں ایمینڈمنٹ کیا جا رہا تھا, نسبت اپنی ذات سے دی جا رہی تھی. یزید تک آتے آتے ماحول اتنا پراگندہ ہو گیا کہ مطلب اپنا اظہار استعمال قرآن کا ہو رہا ہے. اب وارث قرآن نے کہا اب کھڑے ہونا ضروری ہے, اسی کا نام قیام حسین, صلوات پر محمد اور آل محمد. اب کھڑے ہونا ضروری ہے, اس نے کہا تو ڈائریکٹ قرآن کو ہیٹ کر دیا اس نے. بے شک بے شک. یہاں پر اجازت ہے ذرا موضوع سے الگ 2 باتیں کر لوں, اجازت. ایک شخص نے ترجمہ کیا. اچھا ہم دیکھیے, پہلی بات تو میں بتا دوں کہ میں عربی کا طالب علم نہیں ہوں, ہے نا. تھوڑا بہت اردو ہندی سنسکرت تھوڑا بہت پڑھ لیا بس, وہ بھی سب کوئی کمپلیٹ کوئی علم نہیں ہے ہمارے پاس. مگر یہ کہ عربی تھوڑا بہت علماء کے درمیان بیٹھ کے اور یہ سرن القرآن سے عام پارا سے جس سے بھی ہو تھوڑا بہت سیکھ لیا علماء کے درمیان. اب جناب وہاں پر آپ ذرا دیکھیں, ترجمہ ہو رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جانا اگر حالت شراب میں ہو. یہ سکارا کا ترجمہ شراب کبھی نہیں ہو. ہمارے راجو بابو بیٹھے ہیں, حالانکہ بہت خاموش بیٹھتے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کو چونکہ بہت مجلسیں پڑھنی ہوتی ہے اس لیے آواز ان کا بچانا بھی واجب ہے. کیا کہنا, یہ ٹھیک ٹھاک عربی کے متن سے واقف ہے. سکارا کا ترجمہ شراب ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. سکارا کا ٹرانسلیشن ہے نشہ. نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا نشہ 4 طریقے کا ہوتا ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا. ایک شراب کا نشہ, دوسرا اقتدار کا نشہ, تیسرا دولت کا نشہ, چوتھا نیند کا نشہ. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ سب اتنی مجلسیں سن چکے ہیں حقیر کی کہ آپ کو منہ ہلا کے بولنا پڑے گا. اگر کسی اولاد نے ماں یا باپ کو جھڑپ دیا, ارے چھوڑیے جانے جی, جائے گا جنت میں؟ جب تک باپ ماں کو راضی نہ کرے نماز قبول ہو جائے گی؟ ہوگی نہیں ہوگی نا. اتنی مجلسیں سننے کا تو فائدہ ہے. نیند کا نشہ کتنا خراب نشہ ہوتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ابا آ گئے جگانے کے لیے, بیٹا آن لائن ایگزامینیشن کا وقت 7 بجے تم نے بتایا تو اٹھو. اور گہری نیند, جوانی کی نیند تو ہوتی ہے کم بخت ظالم. اور وہ ہونے کا بیٹا جاگو, ہونے کا دیا جانے دیا, یوں کروٹ لیا سو گئے. اب باپ کو فکر ہے کہ ایگزام ہے, اور وہ نیند کے نشے میں ایسا چور ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ کس کو بول گیا. ہٹے جائیے اپنا کام دیکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ابا حضور آئے تو خود ابا اماں کے مشورے پر چلنے والے تھے, تو انہوں نے کیا ہوا, کہنے جاؤ تم ہی سنبھالو اپنے پوت کو. وہ بالکل کروٹ لے کے سو گیا. تو انہوں نے کہا اچھا. وہ اماں آ گئی. ہمارے ہر جملے پکڑیے گا نہیں مگر سمجھیے گا ضرور. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ بچے
ارے ماما بچہ شادی کے بعد ہی ایک دم ایسا ہو گیا کہ بیوی ہی کے چکر میں ہے. ارے جس نے گھر میں سیکھا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ کہنے لگے بیٹا بیٹھا ہے، ادھر بیٹی ہے، ادھر جوان لڑکی ہے، جوان لڑکا ہے، ادھر سے وہ انجمن والے آ گئے. کہنے لگے وہ سوچا جا رہا ہے کہ سبیل کا انتظام ہو جائے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں 500 روپیہ اگر دیجئے تو 2 بوتل پانی آ جائے یا وہ جار آ جائے، اور ڈسپوزیبل کا بھی خرچ ہے اس کا. انہوں نے کہا ہم پوچھ کے بتائیں گے. آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. اس نے سمجھ لیا ان کی ابا زندہ ہے نہیں، ان کی اماں ہے نہیں، تو کس سے پوچھیں گے سوائے میرے اماں کے. سچ بتائیے یہ ہے کہ نہیں معاشرہ ہے نا؟ تو اب آگے جوان ہو گئے وہ بھی یہی جواب دے گا نا. اب اماں ابا کھسک لے گئے، اب یہ جوان ہو گیا. اب وہ دوسری ٹیم آ گئی ان سے چندہ مانگنے. تو انہوں نے کہا ابا کی سیرت ہم کیسے چھوڑیں گے؟ ابا بغیر اماں کے پوچھے ہوئے چندہ نہیں دیتے تھے. معاشرہ اگر اسلامی بنانا ہے تو پہلے اپنے کو چینج کرنا ہوگا، بعد میں نسلوں کو چینج کرنا. آپ بتائیے وہ لڑکا ماں پر بھی جھڑک گیا، باپ پر بھی جھڑک گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نیند کے نشے میں تھا. ہرگز ہرگز نماز کے قریب نہ جانا. اور اگر وہ آدمی جو نماز کا بالکل پابند ہے اسی عالم میں اٹھا آنکھ ملتے ہوئے الحمدللہ رب نہیں، منع ہے شریعت میں ایسی نماز پڑھنا حرام ہے. ٹھیک ٹھاک منہ دھو لیجئے، یہاں پانی ماریے وہاں پانی ماریے، برش کر لیجئے، رک جائیے. نہیں ہوتا ہے تو سادی چائے بنا لیجئے، کچھ پی پا کے تب نماز پڑھیے آنکھ کھول کے. حالت نشہ میں نماز کے قریب جانے کو منع ہے. یہ تو ہو گیا نیند کا نشہ. ایک صاحب ہے نو دولتی ہے، اللہ نے ان کو وقت سے پہلے دولت دے دی ہے، تو ہر بات میں 500 کا نوٹ چمکاتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ چلا تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کے جھونک میں سوچا نہیں کہ دنیا تھی. کہلے وہ کیا ہوا؟ کہلے نوٹس آیا ہے. کہلے تھانہ خرید لیں گے. ارے کہنے لگے بھائی وارنٹ کٹ گیا ہے. ارے ہم مسلمان ہیں اس لیے سمجھا رہے ہیں، بیل لے لیجئے. کہلے پورا بنارس بینک چوک خرید لیں گے. یہ نشہ کہاں سے آیا؟ یہ دولت کا نشہ ہے. دولت کہاں سے آئی؟ 4 لوگ ساتھ ہو گئے، ادھر سے بھی حرام کا آیا، ادھر سے بھی حرام کا آیا، پورب سے بھی پچھم سے بھی. اب اس کے بعد میں سمجھے تو آپ ذمہ دار. یہ ہے دولت کا نشہ. لڑکا ہے، اس نے کہا کہ دیکھیے ہم اسی ڈپارٹمنٹ کے آدمی، ہم نہیں چاہتے کہ اس کی عزت جائے. ہم اسی وہ بان کے ختم ہونے کے بعد ہیں. ہم دیکھ لیجیے 2 اسٹار ہیں. تو ہم نے کہا ارے آپ کہاں ہیں؟ عوام ہم پر جان دینے والی چوک پار نہیں کر سکتی. یہ نشہ کہاں سے آیا؟ یہ اقتدار کا نشہ ہے. کیوں؟ پاگل قوم ہمارے پیچھے. یس تو یس، نو تو نو، ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں. یہ اقتدار کا نشہ. بے شک بے شک. دیکھ رہے ہیں، نماز کے قریب نہ جانا. آپ اور ہم چونکہ کم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے اس میں آپ کو بھی شامل کیا ہے، برا نہ مانیے، بات واپس کر دوں گا. آپ اور ہم شرعی طور پر کم پڑھے لکھے ہیں، نشہ کا مطلب صرف شرابی سمجھتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ دولت کے ساتھ اکڑ جاتے ہیں، جو لوگ اقتدار کے ساتھ اکڑ جاتے ہیں، جو لوگ نیند میں بدحواس ہو جاتے ہیں، شرابی تو بعد میں مصلی پر نہ جائے گا، اللہ مصلی پر آنے کی اجازت نہیں دیتا، جنت میں جانے کو بیٹھے. صلوات پر محمد. یزید تک آتے آتے دین
اس چنگل میں پھنس گیا کہ اب حوالے اپنی بدکاری پر قرآن کو دیا جانے لگا. ہو جو وارث قرآن ہے اس کا کلیریفیکیشن اگر نہیں دے گا تو پھر قرآن کی وراثت خطرے میں ہے. بے شک بے شک. ورنہ جو محافظ قرآن بھی ہو، وارث قرآن بھی ہو، حامل قرآن بھی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ذات کا نام حسین ہے. بے شک بے شک ایسا انوکھا قاری آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. بے شک. سر کہیں تن کہیں اور قرآن پڑھا جا رہا ہے. اچھا وہی معلوم ہے آپ کو امام حسین جو کہتے ہیں نا قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کی آیت پڑھی جو آپ اور ہم نے سن رکھا ہے کہ راہ شام میں جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تو امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے. اس لیے کہ اصحاب کہف والرقیم یہ ایک عجوبہ قصہ ہے دور دقیانوس کا. دقیانوس یزید جیسا ظالم بادشاہ تھا. وہاں 6 اللہ والے نکلے اولیاء اللہ، اور ان اولیاء اللہ کے تعاقب میں یہ پورا سورہ کہف کا ایک اجمالی جائزہ. 6 اولیاء اللہ نکلے. اب وہ بادشاہ نے قتل کرنے کا حکم دیا تو یہ لوگ ہجرت کر گئے. جب ہجرت کے لیے نکلے تو ان کو خطرات تھے، تو ایک کتا ان کے پیچھے ہو گیا جس میں سفید، لال، کالے یہ بوٹے تھے. یہ اسد یاور کی تحقیق نہیں ہے، کیا کہنے. ایک کتاب ہے قضایات امیر المومنین. اس میں مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا آپ تو علم غیب رکھتے ہیں، تو یہ بتائیے اصحاب کہف کے پیچھے جو کتا لگا تھا اس کا کلر کیا تھا؟ کیا کہنے. تو مولا نے فرمایا وہ چتکبڑا تھا، پورے جسم اس کے سفید، کالے اور لال نشان تھے، جو حضرت عیسیٰ سے 350 برس کے کتوں کی نسل اور رنگت بتا رہا ہو. تو ان اصحاب کہف میں ایک تملخہ جو سب سے لیڈر تھے، انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے چاہا کہ کتے کو مارے، تو کتا گویا ہوا. انہوں نے کہا اولیاء اللہ، اللہ نے آپ کو کی حفاظت میں ہمیں پیچھے لگایا ہے. ہم جو بھونکتے ہوئے آ رہے ہیں وہ آپ کو اذیت دینے کے لیے نہیں، آپ کی حفاظت کے لیے ہے. گویا ہوا کتا. اس کتے کا نام ہے قطمیر. قاف توئے میم یہ رے. کہتے ہیں کہ اگر سامان کے چوری ہونے کا ڈر ہو تو وہاں پر لفظ قطمیر انگلی کے اشارے سے بھی لکھ دیجئے، سامان سلامت رہے گا. بابو کو آج ہونا چاہیے تھا یہاں. ہمارے پرانے زمانے میں کچھ بزرگ ہوں گے جو اس میں ہمارے وہ ہاں علن بھائی نہیں آئے کیا ہیں، وہ ہیں وسیع بھائی ہیں، یا آپ کوثر بھائی لوگ. آزاد بھائی تو خیر ابھی چونکہ دوسری امید میں ہے اس لیے ہم ان کو ابھی بزرگی میں نہیں کہہ سکتے، مگر چلیے یہ بھی اولڈ ایج تو اب شروعات ہو ہی گیا ہے. یہ لوگ بتائیں گے کہ پہلے زمانے میں جو لوگ خط لکھتے تھے، پوسٹ کارڈ، ان لائن لیٹر تو ہم لوگ تک تھا، یہ بچوں نے نہیں دیکھا ہوگا. تو اس وقت خط کے پچھلے حصے پر ذرا سا چھوٹے سے نظم لکھ دیا قطمیر. یہ کیوں لکھا؟ ہم نے ابا سے پوچھا کہ یہ قطمیر کا ہے کہ نہیں لکھا؟ کہ یہ خط کے پہنچنے کی گارنٹی ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. کتے کا نام اتنا بابرکت، چند اولیاء اللہ کی حفاظت کے لیے خالی 7 ہو گیا. میں تمثیل کے بغیر مثال دے رہا ہوں کہ 6 اولیاء اللہ کی حفاظت میں آئے تو صبح قیامت تک حفاظت کا ذمہ دار بن جائے، اور وہ 72 جو کل اسلام کے نظام کی حفاظت میں شہید ہوں، اس پر ہم بڑا سا فتویٰ لیے کھڑے ہیں. یہ حرام، یہ بدعت، یہ جائز، یہ ناجائز. اب یہاں پر ایک سنی عالم دین ہے، وہ آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا کوثر نیازی. وہ دلی میں جو بین الاقوامی علی ڈے ہوا تھا
نئی دنیا نے کرایا تھا، اس میں انہوں نے اسپیچ دیا ہے. اب وہ اسپیچ ہم لوگوں نے وہ والے ویڈیو پر دیکھا ہے جس میں پٹی والی، اب وہ یوٹیوب پر ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر وہ اس کی سیریز وغیرہ تو بن چکی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ ایک مولانا نے تقریر کرتے کرتے دو باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے یہ مستند روایت نہیں ہے، اس لیے ہم جو مولود کعبہ کہتے ہیں وہ نہیں کہنا چاہیے. اور یہ کہ لاکھ محبت ہو علی سے، علی کے باپ کو جنتی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال وہ ایمان نہیں لائے تھے اور کافر جنت میں جا نہیں سکتا. انہوں نے تقریر کی. اس کے بعد کوثر نیازی صاحب کو بلا لیا ہے اناؤنسر نے، پاکستان سے آئے ہوئے تھے. اس میں افتخار عارف بھی آیا تھا. افتخار عارف اور اس زمانے میں وہ اس کی نظم بہت چلی تھی، حضور شافہ محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہگار ہے عارف مگر حسین کا ہے. وہ زمین نکلی تھی وہ خبر، ادھر ہم بہت لمبی نہیں جائیں گے. وہ کوثر نیازی صاحب نے انہوں نے کہا پہلے تو ہم علی کی سیرت پر بولیں گے، لیکن دو بات جناب جو ہم سے پہلے گئے ہیں کیا کہنے ہیں، انہوں نے جو اپنی تقریر میں ہمارے علم میں اضافہ کیا، اس اضافہ علم کا دو فائدہ بتا دو. پڑھا لکھا کوثر نیازی از دا جینیس. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. کوئی بات نہیں، ہم ان کی تردید نہیں کر سکتے، بڑے مولانا ہم سے لگتے ہیں، لیکن جناب سے میری گزارش ہے کہ علی پیدا ہوئے کہ نہیں اتنا بتا دیں. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے پیدا تو ہوئے؟ کہنے لگے پیدا کہاں ہوئے، وہ جگہ بتائیے، ہم اسی کو کعبہ مانیں گے. بھائی کہلے جہاں پیدا حیدری کہلے علی پیدا ہوئے، کہلے ہاں وہ تو ہوئے. کہنے لگے جہاں ہوئے وہ جگہ بتائیے، ہم اسی کو کعبہ مانیں گے. کسی شاعر نے کیا خوبصورت قیامت کے 4 مصرے کہے، آپ سب کو یاد ہے، ضرورت کے تحت سنا رہا ہوں کہ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال تو پورا قرآن ہی اتر آتا ابو طالب کے گھر. وہ تو یہ کہیے کہ خود ہی آ گئی بنت اسد ورنہ کعبہ ہی چلا آتا ابو طالب. سرکار صاحب توجہ فرمائیں. کل پہلی بات تو یہ ہو گیا کہ علی پیدا ہوئے جہاں، جگہ بتائیے، کعبہ وہی ہے ہمارے. آپ کا پرابلم ہے کہ آپ کا کعبہ کون ہے. ہمارا کعبہ وہ ہے جہاں علی پیدا ہوئے. کیا بات کہی ہے ذرا دیکھیے، ہمارا کعبہ وہ ہے جہاں علی پیدا ہوئے. ڈھونڈتے رہیے، مرتے رہیے، دیوار سے سر ٹکراتے رہیے، کہہ گیا جو کہنا تھا. کہ آج تقریباً 25 سال کے بعد بھی مرنے کے خیر سے ممبر پر ذکر کیا جا رہا ہے. ذرا سا جو علی سے وابستہ ہوتا ہے موت اس کو نہیں چھوڑتی. کہنے لگے اب دوسری بات کہ کافر نجس ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، اور ابو طالب بہرحال ایمان نہیں لائے. تو جناب سے انہوں نے پھر وہی ادبی جملے کے ساتھ کہا کہ حضرت ابو طالب سے یہ مثال میچ تو نہیں کھاتی، مگر چونکہ قرآن میں ہے اس لیے میچ کرا رہا ہوں. سبحان اللہ. قبلہ اتنا بتا دے کافر نجس ہے، کہلے ہاں ہے. کہلے مشرک، کہلے وہ بھی نجس، اور کہلے کتا، کہلے وہ بھی نجس. کہلے کتا، کہلے وہ بھی نجس. تو کہلے قبلہ آپ نے تو قرآن پڑھا ہے. ہاں ذرا یہ بتائیے اصحاب کہف کا وہ جو کتا جنت میں جائے گا، تو آپ تو علی کے باپ کو نہیں بھیج رہے تھے کہ کافر نجس ہوتا ہے، کتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اچھا دیکھیے وہاں پر ذرا شیعہ عقیدہ بتا دو. شیعہ میں علماء میں دو نظریہ ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. کچھ علماء کا نظریہ ہے اصحاب کہف کا کتا دروازہ جنت میں، یعنی جہاں بھی ہو کتے کا ذکر جنت ہی کے ساتھ ہے نا، جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے اصحاب کہف کا کون؟ اچھا ہمارے بھائیوں کے یہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. ہے ہمارے یہاں بھی ہے. کل یہاں جنت میں جائے گا. کہنے کتے کے بارے میں کیا خیال ہے، نجیس ہے کہ نہیں؟ تو مولانا کھڑے ہو گئے، داڑھی ہاتھ پھیری. انہوں نے کہا دیکھیے چونکہ چند اولیاء اللہ کی حفاظت کی تھی اس کتے نے، لہذا اللہ اسپیشل کیس میں کتے کو پاک کرے گا اور جنت میں بھیجے گا. کوثر نیازی پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی داڑھی پہ ہاتھ ماری. کہنے لگے چونکہ چند اولیاء اللہ کی حفاظت کر کے اسپیشل کیس میں نجس کتا پاک ہوگا تو چونکہ علی کے باپ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ موضوع سے الگ بات ہے. صلوات پر محمد اور آل محمد. لہذا اسپیشل کیس میرے سرکار کتا اسپیشل کیس میں. انہوں نے کہا جب کتا اسپیشل کیس میں پاک ہو سکتا ہے تو محمد کا پالنے والا، کیا کہنا، سبحان اللہ، محمد کی حفاظت کرنے والا، سبحان اللہ، محمد پر جان قربان کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائی نظامی پریس سے کتاب چھپی ہے. اب دیکھیے میں نے بات آپ سے اجازت لے کے موضوع سے الگ 2 منٹ بات چھیڑی تھی. اب وہ دامت الثاقبہ ایک کتاب ہے فضائل علی، مظفر پور میں بھی آپ لوگوں کے پاس تو خیر ہوگی، اور جو بزرگ ذاکرین ہیں دامت الثاقبہ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور توجہ چاہ رہا ہوں کہ ایک موقع پر ایک صاحب نے علی کو بلایا کہ امیر المومنین نے بلایا، کل کی مجلس سے جو آئی نے بات. بے شک بے شک. تو انہوں نے کہا امیر المومنین میرے علاوہ کون ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے. علی نہیں گئے. پھر انہوں نے کہا کہو خلیفۃ المسلمین نے بلایا. علی نے کہا رے انا خلیفۃ المسلمین. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے صدیق اکبر نے بلایا. کہا انا صدیق اکبر و انا فاروق اعظم. تو انہوں نے کہا فلاں ابن فلاں نے بلایا. علی نے کہا چلتا ہوں. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پر محمد اور آل محمد. فلاں ابن فلاں چلتا ہوں. ممبر پہ ہے، علی آئے. اب صحیح سی بات ہے جناب، ممبر پہ ہیں تو مجمع تو نیچے ہی ہوگا نا. کیا کہنا، سبحان اللہ. علی بیٹھے نہیں، کھڑے رہے. ہاں آپ نے بولا جی کس لیے؟ کہ یہ علی جب پوری قوم بیعت کر چکی، تھوڑا سا آپ اگر توجہ دے دیں اس پر تو ہمارے خیال میں آپ کہ لے پوری قوم نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، کیوں کیسے کی؟ تو کہا اس لیے کہ وہ خاندان ہمارا قریش ہے، رسول قریشی تھے. کہ لے اگر قربت رشتہ داری کی ہے تو میں رسول اللہ کا بھائی بھی ہوں، داماد بھی ہوں. اور گود میں پالا ہے اولاد کی جگہ. دیکھیے حضرت علی میں اور رسول اللہ میں 30 برس کی چھوٹائی بڑائی ہے جو باپ بیٹے میں ہوتی ہے. بے شک بے شک، ہے نا. تو اس معاملے میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سابق الایمان ہم کو لوگوں نے، چونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. تو علی نے کہا کہ تم تو بہت پہلے ایمان لائے، ہم تو ایمان ہی لے کے آئے. بائی برتھ مسلم علی کے علاوہ ہسٹری میں ملے گا نہیں آپ بے شک بے شک. جس نے آنکھ کھولی کے کلمہ پڑھا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معلوم ہے نا آپ کو، گود میں علی آ گئے، رسول نے گود میں لیا
اقرأ یا رسول اللہ، کچھ پڑھوں یا رسول اللہ؟ پوری دنیا محمد ابن عبداللہ کہتی ہے، یہ آنکھوں کو کھولا، اقرأ یا رسول اللہ، کچھ پڑھوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ کیوں کہا؟ ابھی آپ کو کس نے پڑھایا کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے؟ 40 سال کے بعد اعلان ہوگا، تو جو آنکھ کھولی کے رسالت کا اقرار کرے، آپ 62 میں ہے نا، جو بھی ہو. تو انہوں نے کہا وہ بائی برتھ تو مسلم میں ہوں. تو اس میں انہوں نے کہا نہیں، کچھ لڑائیوں میں بھی کہ لیں ہاں ٹھیک ہے، فلاں فلاں لڑائی میں تو تم بھاگ گئے تھے، اگر ہم نہ ہوتے تو محمد کو کس نے بچایا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں علی ٹھیک ہے، کیا جملے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ تھوڑا سا یہ تھا کہ اگر بیعت ہو جاتی. تب علی نے کہا اچھا یہ بتا، دعوت ذوالشیرہ میں محمد نے، اب جملے آپ کے حوالے ہیں، دعوت ذوالشیرہ میں محمد نے بھائی مجھے بنایا کہ تجھے؟ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. اے سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ علی آپ کو. کہ اچھا یہ بتا، غدیر کے دن ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا محمد نے مجھے بنایا کہ تجھے؟ کہ یا علی آپ کو. کہ شب ہجرت اپنی جگہ تجھے سلایا یا مجھے سلایا؟ انہوں نے کہا وہ آپ کو سلایا. کہ اچھا یہ بتا، محمد کی جان میں نے بچائی یا تو نے بچائی؟ یعنی سو کے تو آپ ہی نے بچائی. کہ اچھا یہ بتا، جاگ کے محمد کی حفاظت تو نے کی یا میں نے کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ احد کے بھاگنے والوں میں آپ بھی تھے، جب سب چلے گئے تھے تو محمد کی جان کس نے بچائی؟ کہا یا علی آپ نے. کہا پوری دنیا نے جب ترک تعلقات کر لیا تھا اور کھانا اور دانا اور چاول اور پانی سب بند تھا، تو رسول اللہ تک کھانا پانی شعب ابو طالب میں کس نے پہنچایا؟ کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. کہا یا علی آپ نے. اب یہ پوری بات ہے. کہا اچھا یہ بتا، خیبر کس نے فتح کیا؟ یا علی آپ نے. خندق کا ہیرو کون رہا؟ کہا یا علی آپ. کہا بدر میں مشرکین کو مارا کس نے؟ کہا یا علی آپ. کہنے لگے یہ بتا، شب معراج لہجہ کس کا تھا؟ کہا یا علی آپ کا. یہ بتا، شب ہجرت نفس کس کا بھی کا؟ کہا یا علی آپ کا. آواز دی، بس جملے آپ کے حوالے ہوتے جائیں. یا علی آپ کا، یا علی آپ کا. علی اپنے فضائل، ادھر سے جواب یا علی آپ کا. اور آخر میں علی کی آنکھوں میں خون اترا. کہا یہ بتا، جب محمد یتیم تھا تو تیرے باپ نے پالا یا میرے باپ نے؟ میرا سرکار، میرا سرکار، یہ بتا. یہ فیصلہ ہے خدا کا، برا لگے تو لگے. جو ہے علی کے دشمن وہ چلے جائے جہنم میں، لگے گا حیدری نعرہ، برا لگے تو لگے. نعرہ جزاک اللہ، جزاک اللہ، زندہ رہو. اللہ علی کے نام پر، سبحان اللہ. علی کے نام پر، اللہ سلامت رکھے. بہت خوب. علی کے نام پر اٹھنے والے ہاتھوں کو اللہ کسی مردود کے سامنے نہ جھکائے. کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا جو علی علی کرتے ہیں انہیں ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. آج تو نیا نیا فتویٰ نکلتا ہے کہ بہت زیادہ علی علی ہو جاتا ہے، ذرا مجلس سننے دیجیے. ارے یہ خالی اہل بیت کی سیرت نہیں. کل سنا آپ نے حسین نے کیا کہا تھا، ایک نہیں 1000 بیٹے بھی ہوتے تو علی نام رکھتا. یہاں دیکھیے آپ کتنے بزرگ ہیں صحابی، صحابیت بھی علی علی کرتی ہے. یہ تو نے کیا کہ یا علی آپ نے. کہ یہ تو نے کیا کہ نہیں یا علی آپ نے. یہ کہ یا علی آپ نے، یا علی آپ نے، یا علی آپ نے، یا علی آپ نے. یہ مسجد نبوی ہے یا علی کا نعرہ ہے؟ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. پھر سرکار یزید تک آتے آتے چونکہ دین کے نام پر رہبری کا اعلان کرنے والا یزید اب قرآن کو داخل کردار کرنے لگا، تو ایک جواری، شرابی، زانی، بے نمازی، خائن، بد کردار
کتوں کے ساتھ کھیل کے پل بڑھ کے جوان ہونے والا اگر قرآن کے حوالے سے اپنے کردار کو اسلام بنا دے تو پھر حسین کے وجود کا فائدہ کیا؟ حسین نے کہا اب میں کھڑا ہوتا ہوں. وقت نے کہا کھڑے تو ہوئیے مگر اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی. حسین نے کہا وہ سوچ کے کھڑا ہوا ہو. کہا مولا بھوکے رہنا پڑے گا، رہوں گا. وطن چھوڑنا پڑے گی، چھوڑوں گا. کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائے الاتش برداشت کرنی ہوگی. حسین نے کہا وہ بھی کروں گا. کہ لے اپنے سامنے جوان بیٹے کو مرتے دیکھنا ہوگا. حسین نے کہا وہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. مولا یہ سب کیوں کریں گے؟ اصلاح فی امت جدی، جد کی امت کی اصلاح. بہن ہمارا فیصلہ ہے، بہن ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم سفر کریں گے. کہاں؟ بہن جہاں کے لیے پیدا کیا گیا. بھیا مصلحت امامت سے واقف زینب شریک کار امامت کہلانے والی عالمت الغیر معلمہ. بھیا آپ باہر کا کام دیکھیے، زینب اندر سنبھال لیں. ام کلثوم بہن کل چلنا ہے. ام فروا محضر عشیری میں تمہارا بھی نام ہے. بھابھی ام لیلا تیار ہو جاؤ. ایک ایک کو تیار کیا. 27ویں رجب کی رات آ گئی. حسین آئے. بہن سارا انتظام ہو گیا؟ ہاں بھیا سارا انتظام ہو گیا. کہنے لگے پھر کچھ زحمت ہماری تو ضرورت نہیں ہے. نہیں بھیا آپ کی ضرورت نہیں، زینب سب کر لیجیے. مگر بھیا ایک بات ہے کہ بار بار جو ہماری بھتیجی فاطمہ صغرا ہے وہ بار بار آ کے کہہ رہی کہ میں بھی قافلے میں چلوں. تو بھیا کوئی گنجائش ہے؟ وہاں حسین نے کچھ جواب نہیں دیا، نکل کے خیمے سے باہر. بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ تو بہن سنا نانا کے روزے پر جاؤ. ابھی تو آئے تھے وہیں سے. کہ پھر جا رہا ہوں اس لیے کہ کل سے نواسا نانا سے رخصت ہو جائے. تاریخ کا جملہ ہے. عبداللہ ابن حر جوزی روایت کرتا ہے کہ امام حسین رسول اللہ کی قبر پر جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، روتے تھے. حسن کی قبر پر جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، کلیجہ رکھتے تھے قبر پر، روتے تھے. بھیا کا نام لے لے کے فریاد کرتے تھے. ابا کی قبر، والد کی قبر وہاں تھی نہیں، نجف میں تھی، تو اب اٹھ کے آتے تھے اماں کی قبر پر. راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی قبر پر جاتے تھے، کلیجہ لگا دیتے تھے. بھیا حسن کی قبر پر جاتے تھے، کلیجہ لگا دیتے تھے. لیکن اماں کی قبر پر جاتے تھے تو ایسے دوڑتے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو دیکھ کے دوڑتا ہے. اماں تمہارا حسین آیا ہے. میرے سرکار بڑے نفسیاتی مرثیے کے ایک بند یاد آ گئے کہ جب قافلہ روانہ ہوا ہے، اس منظر کو انیس شاعر نفسیات کہتا ہے کہ جب حسین روضہ فاطمہ پر آ کے فریاد کر رہے تھے تو قبر فاطمہ سے آواز آئی. انیس نے اس کو اشعار میں ڈالا. کیا آواز آئی؟ ہاں بلاؤ. آزاداران مظلوم کربلا، یہ فاطمہ کی آواز کو انیس، ہاں بلاؤ میرے عباس کو، یہ زہرا کی آواز ہے. یہ آزاداران مظلوم کربلا، زہرا اور عباس، فاطمہ اور عباس. کیا مطلب؟ جیسے ہی زہرا کے قبر سے آواز آئی بلاؤ عباس کو، حسین کا فقرہ بڑھا. ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھیا، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آنا بھیا. ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھانا بھیا، یاد فرماتی ہے اماں
ادھر آنا بھیا. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اپنے بچوں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی محبت کر رہے ہیں بیت سن لے عزادارو. دھیان بھائی کی محبت کر رہے ہیں دلدار. عباس سے زہرا کہہ رہی ہیں کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا. بازادانہ نے مظلوم کربلا عجیب و غریب. اب ایک بند آپ اور سن لے, بہت روئیں گے. انیس کہتے ہیں زہرا کی قبر سے رخصت ہوئے, رسول کے قبر پر آئے تو رسول کی قبر سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ قیامت کر دی انیس نے. خدائے سخن کہتے ہیں کہ قبر رسول سے آواز آئی کئی دن سے نہیں مادر کو تیری قبر میں چین. کئی دن سے نہیں مادر کو تیری قبر میں چین. آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین. گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین. صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جائے گا حسین. کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں, اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. اب جو سیدہ چلی جہاں جہاں حسین کا قافلہ وہاں وہاں سیدہ. یہی تو ہے کہ جب کربلا پہنچی ہلال ابن نافع مطالعہ مقتل کو گیا حسین کے پیچھے پیچھے. ہلال تم کیسے آ گئے؟ کہ مولا آپ کو تنہا دیکھ کے آیا. اچھا آ گئے ہلال, آؤ. وہاں عباس کے بازو کٹے گے, یہاں علی اکبر کو برچھی لگے گی, یہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا, وہاں اون و محمد مارے جائیں گے. سب باتیں ہو گئی. تو ہلال کہتا, بس آخر جملے مجلس تمام. ہلال کہتا ہے مولا یہ سب تو ہوگا نا؟ ہاں ہوگا. ابھی نہیں ہے نا؟ نہیں. مولا کسی بیوی کے رونے کی آواز وہاں نشیب سے آ رہی ہے. ہلال اپنا منہ گھما لو, وہ کوئی غیر بیوی نہیں, ہماری دکھیا اماں فاطمہ زہرا ہے. جہاں میں گھوڑے سے گروں گا شمر میرے گلے پر خنجر چلائے گا. قتل الحسین بکربلا کی صدا بلند ہوگی. اپنے بالوں سے رن کی زمین سیدہ آ میرے لال میری آواز. خیالم الذین ظلموا ایام انقلبی. انا للہ و انا الیہ. الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہم سب کی مختصر سی اس عبادت قبول فرما. ان آنسوں کو رومال فاطمۃ الزہرا میں جگہ عنایت فرما. پاک پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ایام عزا میں ہم سب کو حسین کا عزادار بنا دے, اور ایسا عزادار بنا کہ سیدہ راضی ہو جائے, مولا علی راضی ہو جائیں, رسول اللہ راضی ہو جائے. میرے معبود کوئی عمل ایسا کروا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اے میرے اللہ, محمد اور آل محمد کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. Same.
رہ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ رہ رہ فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ کرب و بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ رہ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ رہ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ ہوتا ہے جب بھی چاند محرم کا نمودار، دکھیاری ماں یہ کہتی تھی رو رو کے بار بار، فرش عذاب چھاؤ کرو ذکر کربلا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ فرش عزا پہ روتے ہو تم میرے لال کو، مشکل میں بچاؤں گی تم سب کے لال کو، یہ مادر حسین کا وعدہ ہے باخدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ مارا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، چکی چلا کے پالا تھا میں نے حسین کو، غربت میں میرے لال کا کاٹا گیا گلا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ اکبر سا نوجوان تھا، قاسم سا گل بدن، کرب و بلا میں لٹ گیا زہرا کا سب چمن، یہ کہہ کے مصطفیٰ و علی کرتے ہیں بقا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ ایک دو کا غم نہیں ہے، 72 کا سوگ ہے، پیاسوں کا بے کسوں کا یہ مضطر کا سوگ ہے،
کیا سمجھے گا زمانہ ظلم کی یہ انتہا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا، رہ کے فاطمہ کی آتی ہے یہ صدا، ماتم کرو عزادارو دیتی ہوں میں دعا۔ حسین 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 تو ہی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں، تو ہی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں، اکبر کا ہے یہ لاشا تیرا خط کسے سناؤں، تو ہی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں، تو ہی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں، تو ہی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں، اکبر کا ہے یہ لاشا تیرا خط کسے سناؤں، تو بھی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں، لیلا کا چاند سویا رن میں مچل مچل کر ایڑی رگڑ رگڑ کر کروٹ بدل بدل کر نیزہ جگر میں الجھا، نیزہ جگر میں الجھا، نیزہ جگر میں الجھا تیرا خط کسے سناؤں، تو بھی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں، اکبر کا ہے یہ لاشا تیرا خط کسے سناؤں، سارے عزیز میرے ہیں خون میں نہائے، مظلومیت کے خاطر سوتے ہیں سر کٹائے، میں ہو چکا ہوں تنہا، میں ہو چکا ہوں تنہا، میں ہو چکا ہوں تنہا تیرا خط کسے سناؤں، تو بھی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں، اکبر کا ہے یہ لاشا تیرا خط کسے سناؤں، پامال ہو چکی ہے قاسم کی لاش رن میں، تحریر بھی حسن کی ہے پاش پاش رن میں، قرآن ہے پارا پارا، قرآن ہے پارا پارا، قرآن ہے پارا پارا تیرا خط کسے سناؤں، تو بھی بتا دے صغرا تیرا خط کسے سناؤں،
اکبر کا ہے یہ لاشا تیرا خط کسے سناؤں ٹوٹی ہوئی کمر ہے دل پر نہیں ہے قابو تھا اعتبار جس پر کٹ چکے وہ سب یہ بازو کیسے نبھاؤں وعدہ کیسے نبھاؤں وعدہ کیسے نبھاؤں وعدہ تیرا خط کسے سناؤں تو بھی بتا دے صبرا تیرا خط کسے سناؤں اکبر کا ہے یہ لاشا تیرا خط کسے سناؤں دریا ہے پانی پانی صحرا دھواں دھواں ہے حلقے میں ماتمی ہے جعفری یا نوحہ خواہ ہے نہیں ارے عجب ہے نوحہ نہیں عجب ہے نوحہ نہیں ارے عجب ہے نوحہ تیرا خط کسے سناؤں تو بھی بتا دے صبرا تیرا خط کسے سناؤں اکبر کا ہے یہ لاشا تیرا خط کسے سناؤں حسین حسین حسین